علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، رواہ البخاری۔ صدر انجمن، حکم صاحبان، مسبق عمرہ اساتذہ اکرام اور اسکولیہ کے چہچہاتے بلبلوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ ہے مسلم نوجوان اور وقت کا ضیاع۔ سامعین اکرام، یہ موضوع صرف نصیحتی نہیں بلکہ آج کی نسل کی سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ وقت ہی انسان کی اصل دولت ہے، وقت ہی انسان کی اصل زندگی ہے اور وقت ہی اس کی سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ لیکن اس نازک اور حساس موضوع پر گفتگو سے قبل ایک بنیادی سوال پر غور کرنا نہایت ضروری ہے کہ آخر نوجوان کی اہمیت کیا ہے۔ سامعین اکرام، کسی بھی قوم، کسی بھی معاشرے اور کسی بھی ملت کی اصل طاقت اس کے نوجوان ہوتے ہیں۔ اگر نوجوان سنور جائے تو قوم کا مستقبل روشن ہو جاتا ہے، اور اگر نوجوان بگڑ جائے تو ترقی یافتہ قومیں بھی زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس حقیقت کو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ان الفاظ میں بیان کیا تھا: جوانوں کو سوز جگر بخش دے، کہ جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نثر بخش دے۔ اسلام نے نوجوانوں کو غیر معمولی اہمیت عطا کی ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کی ایسی مثالیں بیان فرمائی جو رہتی دنیا تک ایمان اور استقامت کا نشان بن گئی۔ اصحاب کہف میں چند نوجوان تھے، لیکن ایمان ایسا پختہ، یقین ایسا مضبوط اور توکل ایسا کامل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ فرما دیا، اور سورہ کہف آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوجوانوں کی عظمت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 660۔ 7 قسم کے افراد ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوان ہوا۔ سامع میرے نوجوان دوستو، یہی جوانی، یہی عمر دراصل زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور اسی قیمتی سرمایہ کو بے فائدہ کاموں میں گوا دینا ہی وقت کا ضیاع کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے ایک پوری سورت نازل فرمائی، اور زمانے کی قسم کھاتے ہوئے سورہ عصر آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم، یقیناً انسان خسارے میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وقت کی قدر نہ کرنے والے کو سخت خسارے میں قرار دیتے ہوئے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، اور وہ ہے صحت اور فارغ وقت۔ میرے نوجوان دوستو، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، اور پھر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، جن کو صرف 18 برس کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا امیر مقرر فرمایا۔ ان نوجوانوں پر اعتماد اور قیادت کی عظیم مثال ہے، لیکن افسوس آج ہم نوجوان جہاں موبائل میں واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب میں گھنٹوں برباد کر دیتے ہیں، وہاں چائے خانوں، سڑکوں اور بگڑے ہوئے دوستوں کی محفلوں میں فضول گپ شپ اور لایانی کاموں میں وقت گزار دیتے ہیں۔ نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کی بہتری، گویا وقت کا جنازہ نکل رہا ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ صحیح الترغیب حدیث نمبر 355۔ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو: اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے، اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ کسی شاعر نے کہا، یہ خوب کہا ہے، نہ علم کی طلب رہی نہ عمل کی فکر، نہ علم کی طلب رہی نہ عمل کی فکر، یوں وقت گزرتا رہا اور ہم سوتے رہے۔ میرے سامعین کرام، اسلاف کی زندگی کو دیکھیے،
کہ وقت کو کس طرح غنیمت سمجھتے تھے، اور ہمارے سماج کے نوجوان کو دیکھیے جہاں ہمارے اسلاف راتوں کو چراغ کے نیچے بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے، وہی آج کے نوجوان راتوں کو کھیل تماشا لغویات میں ضائع کر رہے ہیں۔ جہاں ہمارے بزرگ وقت کو علم عمل کا سرمایہ سمجھتے تھے، وہی آج کا نوجوان وقت کی بربادی کو آزادی اور کامیابی کا نام دے رہا ہے۔ جہاں ہمارے اکابر وقت کو بچا کر امت کی رہنمائی کرتے تھے، وہی آج کا نوجوان وقت کو گنوا کر خود کو ہوشیار سمجھتا ہے۔ یاد رکھیے میرے نوجوان دوستو، اپنی جوانی کی قدر کیجیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کی قدم اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک اسے اس کی جوانی کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے کہ اسے کہاں خرچ کیا۔ اگر ہم نے وقت کی قدر نہیں کی تو کل قیامت کے دن یہی وقت ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گوں کہ الہ العالمین تو ہم سبوں کو وقت کی قدر و قیمت کو سمجھنے اور اپنی جوانی کو علم عمل میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔